اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ ہماری آن لائن کلاس میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس پہ آج کمپلیٹ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور جو بچوں نے ڈسکشن کی ہیں 2-3 دن سے، اور جو کویشچنز آنسر سیشن چل رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور باقی حوالوں سے بھی بات کریں گے۔ تو تمام اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اس لیکچر کو شروع سے لے کے اینڈ تک سنیں تاکہ انہیں فائدہ پہنچے۔ جو اسٹوڈنٹ 148 لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جتنے میرے پریویس لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں دونوں چینلز پہ، چاہے یہ چینل ہو سمران یا دوسرا چینل ہو سکسیزفل لائف، دونوں کو آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا نالج انکریز ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں آئی سی ٹی او کے لیے، ٹھیک ہے، آئی سی ٹی او کے لیے، تو میرے سے پوچھتے ہیں سر آئی سی ٹی او میں اکیڈیمک پورشن میں کیا آئے گا؟ تو بہت سے اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آئی سی ٹی او میں جو اکیڈیمک پورشن ہے اس میں کون سے کویشچنز آپ نے پریپیئر کرنے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں میرے سے تو میرے نمبر پہ جو سامنے اسکرین پہ چل رہا ہے اس پہ آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ صحیح ڈائریکشن میں آپ پریپریشن کریں۔ بعض اسٹوڈنٹ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، جنرل نالج کی تیاری بھی کر لیتے ہیں، باقی سبجیکٹ بھی، اور بعض تو ایسے ہیں جو ارریلیونٹ چیزیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ چیزیں جو پیپر میں آنی ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس کو تیار کرتے ہیں؟ چیزیں وہ پڑھیں جو آپ کو کام آئیں، جس کی وجہ سے آپ کو ٹیسٹ کلیئر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میری فیمیل اسٹوڈنٹ ان کو بھی یہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ ایکوریٹ آپ کی معلومات ہونی چاہیے، آپ نے ٹو دی پوائنٹ پڑھنا ہے اور صحیح رخ پہ آپ نے اپنے آپ کو متعین کرنا ہے۔ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے انسان کا، تو اپنا ٹائم ادھر ادھر ضائع کرنے کی بجائے آپ صحیح ڈائریکشن میں جائیں اور صحیح چیزیں یاد کریں، صحیح نالج جو ہے وہ گین کریں تاکہ آپ ٹیسٹ تو کلیئر کریں، انیشیل ٹیسٹ کم از کم کلیئر ہونا چاہیے آپ کا۔ اور اگر آپ آن لائن اسٹوڈنٹ ہیں میرے اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہے کہ آپ کو کیسے میں یہاں پہ ٹیچ کر رہا ہوں۔ بیٹا یہ لیکچریٹ بڑا اہم ہوتا ہے، آئی ایس بی میں لیکچریٹ کے ٹاپکس سامنے شو ہو رہے ہیں تو یہ آپ لکھ لیں اسکرین پہ جتنے ٹاپکس میں نے شو کروائی ہوئی ہیں۔ ایک ٹاپک ہے شوڈ گورنمنٹ امپوزز لیگل ریسٹرکشنز آن سوشل میڈیا، کیا گورنمنٹ کو جو سوشل میڈیا اس پہ ریسٹرکشن لگانی چاہیے قانونی لحاظ سے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ، لائی از نیسیسری فار پولیٹیشینز، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا پولیٹیشینز کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ڈو وی گیو رائٹس ٹو وومین ان سوسائٹی، کیا ہم خواتین کو ان کا رائٹ دے رہے ہیں کہ نہیں۔ نیکسٹ ہے از سی پیک اے ڈیپ ٹریپ، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپکس ہم لیکچریٹ کے پریپیئر کر کے جانے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اسی بھی ہم انشاءاللہ آن لائن کلاس میں ڈسکشن کروائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ آن لائن گروپ کا حصہ نہیں ہے تو میرے سے معلومات لے سکتے ہیں کہ آن لائن کلاس جو ڈیلی آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے کی چل رہی ہے، اور آج کل رات 10 بجے کلاس ہوتی ہے، 10 سے لے کے پونے 11 بجے تک، تو سارے اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 45 منٹ کی کلاس ابھی انشاءاللہ چل رہی ہے ہماری، 10 بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور 10:45 پہ اینڈ ہوتی ہے، تو اس لیے آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اگر میرے پاس یہاں نہیں آ سکتے تو کم از کم آن لائن کلاس میں آپ پریپریشن کریں، اور واٹس ایپ گروپ وہ فری آف کاسٹ ہے، وہ جوائن کر لیں، وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر ہمارا میسج نہیں جا رہا ہے گروپ میں، تو اس پہ پرائیویسی میں نہیں لگائی تو کیسے آپ کا بیٹا میسج جائے گا؟ پرائیویسی اس لیے لگائی کہ ارریلیونٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ اکثر وہ گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط معلومات شیئر ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میں نے پرائیویسی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے گروپ ڈسکشن ٹاپکس انگلش کے، ہاؤ وی کین ڈیولپ اے سینس آف پولیٹکس ان آور پیپل، ہم اپنے لوگوں میں سیاست کا شعور کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ترقی دلا سکتے ہیں۔ نیکسٹ اردو، کیا ہاسٹل لائف بہتر ہے، کیا ہاسٹل کی زندگی بہتر ہے، اس پہ آج انشاءاللہ رات کو ہم ڈسکشن کروائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹ میرے پاس آن لائن اکیڈمی کے حصے ہیں تو اسی ٹاپک کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے کہ کیا ہاسٹل لائف بہتر ہے یا نہیں۔ اس پہ اگر آپ نے ہاسٹل میں ٹائم گزارا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویٹ اسٹوڈنٹ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا ہے، تو ویٹ کہتے ہیں موسٹ ریلیٹڈ ٹو آرمی، ٹھیک ہے، آرمی سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں تو ویٹ میں زیادہ یہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آ رہا ہے ویٹ، اس کو بھی آپ نے پریپریشن کرنا ہے بیٹا۔ تو آؤٹ ڈور ٹاسک میں پروگریسو ٹاسک آج کل ٹیسٹ چل رہا ہے، کمانڈ ٹاسک اور آبسٹیکلز، یہ 3 چیزیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ اسٹوڈنٹ ہمارا ماشاءاللہ جس نے ایکسپریس شیئر کیا کامیاب ہوئے تو اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو ٹاپک میں نے دیا تھا اسٹوڈنٹ کو، تو اس پہ ہمارا ایک ہی اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، زبیر نے، تو کیا ٹاپک تھا، کیسے پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، پہلے سنتے ہیں اس کو۔ I start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious.
Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine. Me Zubair Rahim from Gwadar. Today our topic about heroes of Pakistan. जी टॉपिक था पाकिस्तान के हीरो। पाकिस्तान के हीरो कौन कौन से हैं, हीरोज़ कौन से हैं, तो ये टॉपिक दिया था। इस पे ज़ुबैर ने क्या किस तरीके से ख्यालात का इज़हार किए, आइए सुनते हैं। Heroes of Pakistan. So my hero is Captain Colonel Sher Khan, Shaheed. So Bismillahirrahmanirrahim. Captain Colonel Sher Khan was born on 1st January in 1970, a village in Swabi district, Khyber Pakhtunkhwa. He was named by birth after the rank colonel. He was an officer of Pakistan Army. He was one of the only 11 recipients of the Nishan-e-Haider. A Pakistani hero, one of them Captain Colonel Sher Khan Shaheed, also chased the enemy and conducted many raids in enemy area. During one of such raid, he went inside enemy camp, where he inflicted heavy losses. During the battle, he received burst of fire in the chest and embraced Shahadat on 5th July 1999. And Captain Colonel Sher Khan Shaheed killed by Satpal Singh of the Northern Light Infantry. बच्चे इस तरह नहीं करना ज़ुबैर, जिस तरह अभी डिस्कशन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, अच्छा स्क्रिप्ट से पढ़ना नहीं है आपने। नेक्स्ट टाइम रीड नहीं करना, फिल बदी एक्सटेम्पर जो स्पीच कहते हैं ना, फिल बदी खुद बोले ना, खुद बोलने की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी तो आपको बोलना चाहिए। नेक्स्ट मैंने स्टूडेंट को कहा था अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करवाई थी ऑनलाइन क्लास में, तो बच्चों ने कैसे इंट्रोडक्शन करवाया है, आइए सुनते हैं। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Zubair. My father's name is Rahim Baksh. I am from Gwadar. I am preparing 149 long course. Assalamu alaikum, sir. My name is Zubair. My father's name is Rahim Baksh. I am from Gwadar, and I have done my PhD from GDA Public Higher Secondary School, Gwadar. سر آپ بتا دیں تو اچھا ہی ہوگا کہ وہاں پر کس طرح ہم نے کم لفظوں. جی بیٹا نیکسٹ آپ یہ پوچھ ڈسکشن ہم نے کیسے انٹروڈکشن کروانا ہے، تو اس پہ میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ یہاں پہ بھی۔ نیکسٹ شہباز نے کیسے انٹروڈکشن کروایا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از شہباز احمد خان فرام کراچی. آئی ول بی اپیئرنگ فار long course 1 PMA long course 149 in October 2021 inshallah. I have done my O levels and A levels from Deccan House. My name is Ahmed Bassam Mir and my father's name is Nadeem Mir. I am 20 years of age. My father is a banker from profession and he is a branch manager in Mizan Bank, Bahria Town branch. I have completed my FSC from FG Qaid-e-Azam Degree College, Chiklala Scheme 3 and Alhamdulillah scored 85%. And I have completed my matriculation from Sadiq Public School, 6 Road, Rawalpindi, and I scored Alhamdulillah 92%. My hobbies include boxing, running, exercise, gym, and playing snooker and swimming too. I want to join army because it is a very honorable profession. My biggest dream is also to become an army officer, commission officer. I have two brothers. One is my twin brother, another one is a younger brother. My brother is studying BS at Berry University and my younger brother is studying at school. I am living in Rawalpindi with my family for almost 15 years. I spent some time in foreign country as well, in Saudi Arabia. I spent my childhood over there and I spent my some childhood over here as well. سر ٹاپک پہ جانے سے پہلے اپنا انٹروڈکشن ایک دفعہ پھر سے کروا لیں. جی بیٹا آپ انٹروڈکشن جس طرح میں نے بتایا نا، اپنا شارٹ کٹ ٹو دی پوائنٹ انٹروڈکشن کروانا ہے، تو جیسے آپ کو میں نے بریف کیا تھا تو ویسے آپ اپنا انٹروڈکشن دوبارہ ایک دفعہ کروا دیں. پہلے احمد بسام نے کروایا ہے، جی کیسے کروا رہا ہے دوبارہ سے انٹروڈکشن، آئیے سنتے ہیں. Sir, my name is Ahmed Bassam Mir and my father's name is Nadeem Mir. I have completed my matriculation exam from Sadiq Public School, Rawalpindi, and I have scored 92%. Sir, I have done my FSC from FG Qaid-e-Azam Degree College, Chiklala Scheme 3, and Alhamdulillah scored 85%. My father is a banker from profession
and he's a branch manager as Mizan Bank, Barrier Town branch, and he's been serving there for almost 15 to 20 years in banking profession. I have two brothers. One is my twin brother, another one is my younger brother. My twin brother is of my age, and my younger brother is almost 10 years, and he's studying at school. My twin brother is studying BS at Delhi University. My hobbies include swimming, boxing, exercising, gym, and everything, and also playing cricket and watching cricket. I want to join Pakistan Army as a commission officer because it is a very honorable profession. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Sir, my name is Shehbaz Ahmed Khan. I am from Karachi. I did O levels from Beacon House schooling system in Karachi, and I did my A levels from Beacon House College campus in Karachi. My father is deputy director, retired deputy director from State Bank of Pakistan. I have one big sister. She is married, and I want to join Pak Army. It's my dream. It's a very honorable and disciplined profession, and from a very long time I have dreamed to join Army. Sir, my name is Zubair. My father's name is Rahim Baksh. I've done my matric in GDA Public Higher Secondary School, Gawadar, and also I have done my APSC from GDA Public Higher Secondary School, Gawadar. My father is a Munshi. I have one brother and one sister. It's my childhood dream. I want to join Pak Army because I want to sacrifice my life for Islam and for my country. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, gentlemen. The topic that I've been given is महंगाई का सदबा कैसे मुमकिन. अभी आपने इंट्रोडक्शन बेटा सही करवाया, जितने बच्चों ने कराया अभी बेहतर करवा रहे हैं, ठीक है. इसमें आपने अपना नाम बताना है, फादर का नाम, बहन भाइयों की तादाद, ठीक है. इसके अलावा अपने एकेडमिक के बारे में बताना है कि मैट्रिक में कितने परसेंट नंबर हैं, एफएससी में कितने परसेंट नंबर हैं, कहाँ से आपने मैट्रिक और एफएससी की है, ठीक है. और अपना वो बताएं, अपना स्ट्रांग एरिया बताएं, कोई अचीवमेंट लिए वो बताएं. अचीवमेंट का जिक्र ज़रूर किया करें, ठीक है. अगर किसी ने गोल्ड मेडल लिया है, बोर्ड में टॉप किया, ज़रूर मेंशन करें. अगर किसी ने कोई स्पोर्ट्स में आला कारकर्दगी या आउटस्टैंडिंग कोई पोजीशन ली है तो ज़रूर मेंशन करें, ठीक है. ये अच्छा होता है. तो नेक्स्ट टॉपिक में दिया था अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, महंगाई का सदेबाब. महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इसका सदेबाब कैसे मुमकिन है, इस पे हमारे स्टूडेंट ने कैसे ख़यालात का इज़हार किए, आइए सुनते हैं. कैसे मुमकिन है. तो जैसे कि मालूम है कि महंगाई एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है. महंगाई की बहुत सारी वजूहात हैं. महंगाई न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है और एक इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है महंगाई का सदेबाब कैसे मुमकिन है. जी हाँ, महंगाई का सदेबाब मुमकिन है, यानी महंगाई को ख़त्म किया जा सकता है. सबसे पहले जो महंगाई को ख़त्म करने का तरीका है कि वो ये है कि गरीब को उसका हक़ मिले, और अमीर को ये है कि अमीर जो है वो गरीबों तक अपना माल पहुँचाए. ये तभी पॉसिबल है जब पूरे माशरे में जो पैसा है, जिसे हम मनी कहते हैं, वो सर्कुलेट होगा थ्रू दिस वेरी प्रोसेस, कि माशरा जो है सही हो जाएगा इस तरह. और जो ज़कात है, जो हमें हमारा रिलीजन कहते हैं ज़कात है, सर्कुलेट होती है, पूरा पैसा माशरे में सर्कुलेट होता है. इस तरह गरीब तर और अमीर तर नहीं होता. तो मैं ये कहता हूँ कि महंगाई जो है उसका सदेबाब मुमकिन है, क्योंकि महंगाई सिर्फ़ और सिर्फ तब होती है जब अमीर तर हो जाए और गरीब तर हो जाए. तो अमीरों को चाहिए कि अमीर गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, ऐसे फंड्स करें, ऐसे सिस्टम बनाएं जिससे गरीब को उसका हक़ मिले. और गरीबों को चाहिए कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं. जब तक अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग आपको हक़ उनका नहीं देंगे. तो महंगाई, इसके अलावा और भी महंगाई के बहुत सारे महंगाई को ख़त्म करने के तरीके हैं. महंगाई को ख़त्म करने का मसलन ये तरीका है कि जो लोग हैं, मतलब उनको आगाही दी जाए. ठीक है बेटा, माशा सही बोले. नेक्स्ट. Sir, my name is Zubair. My father's name is Rahim Baksh. I've done my matric in GDA Public Higher Secondary School, Gawadar. अच्छा, नेक्स्ट शहबाज क्या अपना ख़यालात का इज़हार करे, शहबाज से सुनते हैं. आइए. अस्सलामु अलैकुम जेंटलमैन. आज का टॉपिक है कि महंगाई का सद्देबाब कैसे मुमकिन है. महंगाई यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, और इसकी वजह से गरीब आदमी को बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी गुजारने में. यहाँ तक कि ज़रूरियात ज़िंदगी भी वो नहीं ले पाते हैं.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو اور امیر لوگوں کو غریبوں کو قرضے دینے چاہیے بلا سود قرضے، جن قرضوں کے ذریعے غریب جو ہے وہ مزدوری کر سکیں اور ان کے ذریعے اپنے کاروبار کو کر سکیں اور اس کو بڑھا سکیں، کاروبار کر کے اس میں منافع کمائیں، اس کے بعد پھر وہ قرضے واپس کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منافع خوری جو ہے ہمارے معاشرے میں، کہ آپ نے کوئی چیز سستی خریدی اور اس کو آپ نے بہت ہی زیادہ قیمت اس کی بڑھا کر آگے بیچ دی، اس چیز کو بھی روکنا بہت ضروری ہے۔ اور باقی طریقہ کار ایسے ہیں کہ کرپشن اور چور بازاری وغیرہ، اس کو روکنے سے بھی مہنگائی نیچے آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مزید اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ غریب جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خوددار ہونا ہوگا، جیسے کہ بھیک مانگنا، اس طرح سے کام کرنا چھوڑ کر روزگار کی طرف آئیں۔ اور روزگار کو بھی پاکستان میں بڑھانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج کل پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو نوکری نہیں ملتی ہے۔ I start with beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine. Me is Zubair Rahim from Gwadar. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مہنگائی کا ساجاب کیسے ممکن ہے، یعنی مہنگائی کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو بڑے ہمارے لوگ ہیں اوپر کے امیر لوگ ہیں مطلب، تو ان کو چاہیے کہ جو نیچے لوگ ہیں ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا باہر، جتنا ہو سکتا ہے جتنا ممکن ہے ہم دوسرے کی مدد کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہمیں اپنا جو ہمسایہ ہے وہ بھوکا ہے، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے غریب ہیں، ہم جتنے امیر لوگ ہیں ان کو یہی چاہیے کہ وہ جتنا ان کے پاس ہے اور ان کا جو ہے خرچہ وہ نکال کے ان کو دے دیں۔ اس سے یہ فرق پڑے گا کہ معاشرے میں کوئی بندہ جو ہے بھوکا نہیں رہے گا، اور غریب کا جو ہے کھانا روٹی اس کو مل جائے گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ غربت تھوڑا کم ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے مہنگائی بھی کم ہو جائے گا۔ جس نمبر 20 اور جس نمبر 21 کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ باتیں سب یہ بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں، اور یہ اس مہنگائی جیسے مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو انصاف ملے۔ انصاف وہ چیز ہے جو انسان کو مطلب اس طرح کے تمام معاشی جو مسائل ہیں اس کو ختم کرتی ہے۔ یہ یقیناً ایک معاشی مسئلہ ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف ملے، مطلب فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ لوگوں کو انصاف ملے۔ جو میرٹ پہ آتے ہیں لوگ سلیکٹ ہوں، صحیح طرح سے سلیکٹ ہوں، اور اس کے علاوہ جو مطلب کسی کو مطلب کوئی اس کا حق نہ کسی کا مارے، اور دوسرا امیر بندہ ہے وہ اس وجہ سے غریب سے آگے نہ نکل جائے کیونکہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، مطلب کسی کو اسی طرح کی کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو، تو مہنگائی مطلب پروان نہیں چڑھے گی، تو مہنگائی ایلیمنیٹ ہو جائے گی سر۔ اینڈ سیکنڈلی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عورت مارچ جو ہمارے جی نیکسٹ ٹاپک میں دیتا عورت مارچ کے حوالے سے، تو اس پہ اسٹوڈنٹ نے کیسے اپنے خیالات کا اظہار کیے، تو آئیے سنتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine. Me is Zubair from Gwadar. I am very thankful to Sir Imran who give me a chance to share my opinion with you. So today our topic about Aurat March. So according to my point of view, میں یہی کہنا چاہوں گا یہ جو عورت مارچ بالکل ٹھیک نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں حقوق ہمیں دی جائے، جنس پرستی کی اور بھی بہت سارے ان کے مطلب وہ جو باتیں کرتی ہیں وہ جو عورتیں ہوتی ہیں عورت مارچ کے حساب سے، تو یہ بالکل صحیح آئے گی نہیں۔
تو اس چیز کے ہم جو ہے اسلامک اکارڈنگ ٹو یور مسلم، سو یہ چیز بالکل غلط تھی، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیز بالکل برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو عورتیں ہیں ان کو اسلام بڑی ایک رتبہ حاصل ہے، اور وہ جو ہے عورت مارچ کرتی ہیں، تو یہ چیز میرے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور روڈوں کے اوپر نکلتے ہیں، باہر جلوس کرتی ہیں۔ اینڈ سیکنڈلی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عورت مارچ جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں معاشرے میں، تو یہ چیز بالکل ہرگز جی بیٹا نیکسٹ ٹاپک میں دیا تھا سکسیس از ناٹ فائنل، فیلئر از ناٹ فیٹل، اٹس دی کریج ٹو کنٹینیو دیٹس کاؤنٹس۔ جی بیٹا ٹاپک بڑا سمپل ہے کہ سکسیس از ناٹ فائنل، کہ انسان کو سکسیس کسی مرحلے میں ملتی ہے تو اس کو فائنل نہیں سمجھنا چاہیے کہ آخری منزل نہیں، وہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ایک منزل کے حصول پر اگلی منزل کی طرف انسان جاتا ہے، جو انسان مسلسل محنت کرتا رہتا ہے۔ فیلئر از ناٹ فیٹل، اور ناکامی جو ہے انسان کو مار نہیں دیتی، یعنی کہ وہ انسان جو دلیر انسان ہے، جرأت مند انسان ہے، اس کی راہ میں اگر ناکامی آتی ہے تو وہ اس سے مر نہیں جاتا، بلکہ ناکامیوں سے سبق سیکھ کے مزید محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ناکامیوں سے دل برداشت کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اٹ از دی کریج ٹو کنٹینیو دیٹ کاؤنٹس، یعنی کہ انسان کی کریج ہے، انسان کا حوصلہ ہے، انسان کی جرأت ہے جو انسان کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ وہ انسان جو کریج والے انسان ہیں، جرأت والے انسان ہیں، محنت کرتے ہیں، لگاتار محنت کرتے ہیں، اور کوئی سکسیس ملتی ہے تو اس کو فائنل نہیں سمجھتے، ناکامی اس کی راہ میں آتی ہے تو اس پہ مایوس نہیں ہو جاتے، تو ایسے انسان عظیم انسان ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹاپک بڑا کلیئر ہے، اس ٹاپک پہ اپنے خیالات کا آپ اظہار کر سکتے ہیں، اور یہ گروپ 11 بجے آف ہو جائے گا۔ I start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine, looking well. So today our topic about success is not final and failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So according to my opinion, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو جب کامیابی ملے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، اور وہ جب محنت کرے تو اس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Gentlemen, Assalamu alaikum. Today our topic is success is not final. I want to say that yes, success is not final. As we see with the beginning of Earth, man have tried to get more facilities, more convenient ways and more comfort in his life. With the passage of time, man enter in space. First of all, man has been trying to get more comfortable life at Earth. But with the passage of time, man could be able to live at space and trying to discover more things in the whole world. Let's see an example that Captain Colonel Sher Khan, his grandfather, to become him an army officer, he enrolled in PF as an airman. After that, he got commissioned in Pakistan Army as a second lieutenant, and he became captain, and he brightened the name of Pakistan. At the end, I would like to say that if we get fail at any point of our life, we should not lose hope. We try again and again, although we have a good position, but we should move further to get our life more convenient, more easy, more rich. Thank you. ٹھیک ہے بیٹا، ماشاءاللہ آپ دونوں اچھے بولے ہیں۔ باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں اس گروپ کے جو حصے ہیں ان کو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پارٹیسپیٹ کیا کریں، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ جو پی آئی ایس پی کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 10 بجے آپ لوگوں نے آن لائن رہنا ہے، کلاس انشاءاللہ ہماری 10 بجے ہوگی آج۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اپنے اٹینڈنس لگوا دیں اور تیار ہیں آپ لوگ ڈسکشن کے لیے۔ زبیر کے علاوہ بھی کوئی بچہ پریزنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ بچے تو دڑ پریزنٹ ہیں آج۔ پہلے بیٹا ایسا کرتے ہیں ڈسکشن سے پہلے کچھ چلیں بیٹا، پہلا کویشچن ہے سوئس کینال کدھر ہے؟ سوئس کینال کس جگہ واقع ہے؟ بیٹا وائس میسج ابھی کرنا ہے، ابھی ٹیکسٹ میسج کسی بچے نے نہیں کرنا، وائس پہ بتاؤ آصف مجھے، وائس پہ مجھے ایک کنٹری کا نام بتانا ہے، کس کنٹری میں سر سوئس کنال جو ہے ایجپٹ میں ہے۔ بیٹے ذرا جلدی آنسر دیا کریں تاکہ نہیں آتا تو سوری فوراً کہیں، ٹھیک ہے، تو کلاس پہ ٹائم ضائع نہ ہو ہمارا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ زبیر آپ نے صحیح بتایا۔ سر اسرائیل کے ویسٹ میں سوئس کنال ہے، اور یہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو ملاتی ہے دونوں کو۔ بیٹا مصر میں ہے، سیدھا جواب اس کا دیں، ٹھیک ہے، اسرائیل کے ویسٹ میں تو اس طرح نہیں بتانا، ٹھیک ہے، مصر میں اس نے بتا دی، ایجپٹ مصر میں ہے۔
اچھا یہ بتائیں کہ فاؤنڈر آف پی ٹی آئی کا فاؤنڈر کون ہے؟ سر عمران خان. بیٹا نام پورا لینا. عمران خان کا پورا نام کیا ہے؟ سر عمران خان. سر فاؤنڈر آف پی ٹی آئی از عمران خان. عمران خان نیازی. فاؤنڈر آف پی ٹی آئی از پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر عمران احمد خان نیازی. ٹھیک ہے. پورا نام پرائم منسٹر کا آنا چاہیے. آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا پورا نام کیا ہے. مسٹر عمران احمد خان نیازی. نیکسٹ کویشچن ہے آپ سے, ہو سائنڈ سملا پیکٹ. تھوڑی آواز کو اونچا رکھو بیٹا, آواز کلیئر ہونی چاہیے سب اسٹوڈنٹس کی. میں ریپیٹ کرتا ہوں کویشچن کو, ہو سائنڈ سملا پیکٹ. سوری سر. بچے ایسے ہی بتاؤ نا, شہباز بتائیں آپ لوگ کدھر چلے گئے ہیں؟ سوری سر. سوری سر. جی مسٹر ذوالفقار علی بھٹو. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ اندرا گاندھی. ٹھیک ہے. انڈیا کی طرف سے اندرا گاندھی نے سائن کیا تھا. نیکسٹ کویشچن میرا آپ سے, ہو وزٹڈ پاکستان ان 1999 فرام انڈیا. پاکستان کا دورہ انڈیا کی طرف سے 1999 میں کس انڈیا کے رہنما نے کیا تھا؟ سوری سر. بچے یہ تمام وہ کویشچن ہیں جو آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ سے ایسے کویشچن نہیں پوچھ رہا کہ جو نہیں آئے. یہ سارے کے سارے کویشچن آئے اور کوئٹہ سینٹر میں یہ آئے تھے. ٹھیک ہے. آپ کو آنے چاہیے ان کے آنسر. یہ تو انیشل کے ہیں. سوری سر. جی انڈیا کے پرائم منسٹر نے کیا تھا, واجپئی نے, اٹل بہاری واجپئی نے کیا تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کہ اگر کلاس روم میں 1500 اسٹوڈنٹس ہوں, 1500 اسٹوڈنٹس ٹوٹل ہوں اور 1200 اسٹوڈنٹ پریزنٹ کلاس میں ہوں, ایبسنٹ اسٹوڈنٹ کی کیا پرسنٹیج ہوگی؟ ٹھیک ہے. ٹوٹل کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ 1500. 1200 پریزنٹ ہیں. ایبسنٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پرسنٹیج بتانی ہے. سر دا آنسر از 80%. سر 20% ایبسنٹ, 80% پریزنٹ. شاباش, کیا بات ہے زبیر. آپ کی آپ کو دونوں باتوں ضرور کرتا ہوں میم. ٹھیک ہے. شہباز کریکٹ آپ کا آنسر ہے. گڈ آنسر ہے 20. 80 تو پریزنٹ ہے بچے. زبیر الٹا آپ چل رہے ہیں, کیا کرتے ہو؟ اس لیے میں نے کہا آپ کو دونوں آنسر میں سلوٹ کرتا ہوں. سر 80% are present and 20% are absent. سر 20 ہے, میں نے سمجھا پریزنٹ کی بات کر رہے ہو. سوری سر. حسیب تھوڑا سلو بولو, کیا ہو گیا آپ کو؟ تھوڑا سلو بات کریں. ٹھیک بیٹا, کویشچن پہلے سمجھا کریں, سنا کریں غور سے. وہاں انٹرویو میں غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے. انٹرویو کے پہلے کویشچن آپ نے سننا ہے, سننے کے بعد پھر آپ نے تسلی سے آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے, سوچ سمجھ کے. نیکسٹ کویشچن ہے, ہو ون مور کرکٹ ورلڈ کپ. سب سے زیادہ ورلڈ کپ کرکٹ کے کس ملک نے جیتے ہیں؟ سر آسٹریلیا نے سب سے زیادہ ورلڈ کپ جیتے ہیں. سر آسٹریلیا. سر آسٹریلیا. ٹھیک ہے. آنسر آسٹریلیا. آسٹریلیا میں یہ بتاؤ کتنے دفعہ جیتا ہے آسٹریلیا ورلڈ کپ؟ سر 5 دفعہ. ٹھیک ہے. گڈ, شاباش. ٹھیک آنسر دیا زبیر آپ نے. سر 5 دفعہ. اچھا ابھی ہم اسٹارٹ لینے لگے ڈسکشن. اس میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے اور پازیٹیو بولیں گے. آواز اونچی رکھنی ہے, موبائل کو تھوڑا سا اپنے لپس کے قریب کر کے بولیے گا. ٹھیک ہے, تاکہ صحیح ریکارڈنگ ہو. یہ میرا ٹاپک ہے آج کا, کیا خواتین کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے ہمارے ملک میں؟ کیا ہمارے ملک میں خواتین کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس ٹاپک پہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. آپ اسٹارٹ لیں اور 11:15 یہ گروپ آف ہو جائے گا انشاءاللہ. سر ٹاپک ہے کہ کیا ہمارے ملک میں خواتین کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے کہ نہیں. میرے خیال میں کہ ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کی بنسبت خواتین کے حقوق کی پاسداری زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے اور پاکستان میں مسلمانوں کا خاندانی نظام ہے جس کے تحت خواتین کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اور وہ اس نظام کے تحت تحفظ میں ہے. I start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I hope you all are fine. This is Zubair from Gawadar.
تو ٹوڈے اور ٹاپک اباؤٹ کیا ہمارے ملک میں عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری ہو رہی ہے. تو اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں بالکل، بنسبت ہم باہر کی کنٹریز دیکھیں لائک یوروپ، امریکہ وغیرہ، یو کے وغیرہ، ان ممالکوں میں دیکھیں تو الحمدللہ سے ہمارے جو ملک پاکستان ہے اس میں بالکل ان کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے. وہ الگ بات ہے کچھ ایسے عورتیں ہیں جو ہے باہر نکلتے ہیں لائک عورت مارچ کی بات کرتے ہیں تو کچھ ہیں، لیکن زیادہ تر الحمدللہ ہمارے جو عورت ہیں وہ بالکل ان کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے، وہ گھر میں ہے سارے. اور الحمدللہ سے ہمارے ملک میں جو ہے اچھے ہیں بنسبت باہر کے ممالکوں میں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں بالکل عورتوں کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنٹلمین السلام علیکم. آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے کہ کیا پاکستان میں خواتین کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے کہ نہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں، خواتین کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے پاکستان میں. کیونکہ جیسا کہ دیکھا جائے، اگر ہم فارن کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو ادھر عورت کے حقوق کی پاسداری بہت کم حد تک ہو رہی ہے. پاکستان میں عورت کو مکمل طور پہ حقوق دیے جا رہے ہیں، پر پھر بھی یہ جو عورت مارچ کیا ہے انہوں نے، وہ غلط چیز ہے. کہ ان کا جو سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس میں وہ چیز غلط کہتی ہیں کہ جب جو ہماری مرضی ہوگی ہم کی کریں گی. پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے. اس میں اسلامی شریعت کے مطابق عورت کو تمام حقوق حاصل ہیں، اور عورت اپنے حقوق کے اندر رہ کے پاکستان میں سب کچھ کر سکتی ہے. جائز چیزیں کر سکتی ہے، نہ جائز چیزیں نہیں کرے گی. اس لیے پاکستان، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا، اور اس میں مردوں کو اور عورتوں کو بھی حقوق ان کے جو جائز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اس لیے میں آخر پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ پاکستان میں خواتین کو حقوق نہیں مل رہے. پاکستان کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے بالکل. پاکستان میں 100% تو نہیں بات، لیکن زیادہ تر 95% خواتین کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. اس ملک جو ہے اللہ کے نام پر بنا ہے. تو ہمیں آزادی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اللہ کا جتنا ہم ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں تو اتنا ہی کم ہے. اور باہر کے ممالک میں جو عورتیں ہیں اور روتی ہوئی میڈیا کے سامنے آتی ہیں، کہتے ہیں کہ کیسا سسٹم ہے، کیسا کیا ہے رواج بنا دیا ہے، ہمیں کوئی حقوق ہی نہیں مل رہا. تو الحمدللہ جو پاکستان کے عورتیں ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں عورت مارچ ہو یہ ہو، تو ان کا جو خیالات ہے وہ تھوڑا گڑبڑ ہے. باقی الحمدللہ سے تو 90% ہے، 95 ویکینڈ سے. تو الحمدللہ سے ہمارا ملک جو ہے بالکل یہاں پر حقوق کی، اور جو عورتیں ان کے حقوقوں کی پاسداری ہو رہی ہے. اور الحمدللہ سے ہم جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. ابھی بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ ملک میں ایسے ہیں جو کہ NGOs وغیرہ چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. وہ ہمارے ملک میں جو کہ یہ خاندانی نظام ختم کر کے لبرلزم کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بہت ہی برے نتائج ہو سکتے ہیں. جی جنٹلمین شہباز، بالکل میں آپ سے بھی ایگری کرتا ہوں. ہمارے جو باہر کے لائک انہوں نے مختلف جو یہودی ہیں، ان کی یہ چال ہے کہ یہاں پر جو اسلامی نظام ہے ان کو ہٹا کر وہ جو یہودیوں کے سسٹم ہے وہ یہاں پر نافذ کر دیں. تو ان کا خیال ہے، اور یہ جو ہے جس طرح سوچتے ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے نیست و نابود کریں. کچھ جگہ ہیں مثلاً جیسے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے اسکول کالجز وغیرہ میں. اس طرح کا جو مسئلہ ہے اور اس طرح کے جتنے بھی تمام مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ کبھی بھی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی.
جی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ آن لائن کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس آنا چاہتے ہیں راولپنڈی، تو ضرور رابطہ کیجیے اس نمبر پہ، اور نوٹس انیشیل ٹیسٹ اور ISCB کے ضرور منگوائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، نئے نوٹس تیار ہو چکے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک آگے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے تاکہ باقی اسٹوڈنٹ تک آواز پہنچے جو آرمی نیوی ایئر فورس میں جانا چاہتے ہیں۔ لاسٹ میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔